اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون۔ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں، اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں سے جمع تمہارے لیے حلال کیا گیا، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کے لباس ہو۔ تمہاری پوشیدہ خیانتوں کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اس نے تمہاری توبہ قبول فرما کر تم سے درگزر فرما لیا، اب تمہیں ان سے مباشرت کی اور اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی چیز کی تلاش کرنے کی اجازت ہے۔ تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو اور عورتوں سے اس وقت مباشرت نہ کرو جب کہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ بچیں، اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو، ناحاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا کچھ مال ظلم و ستم سے اپنا کر لیا کرو حالانکہ تم جانتے ہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 186 سے آیت نمبر 188۔ محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، رمضان المبارک کے روزوں سے متعلق یہاں مسائل جاری ہیں۔ روزوں کی فرضیت کے بعد قرآن مجید نے یہاں ایک انتہائی اہم مسئلہ دعا سے متعلق بیان کیا، اس لیے کہ بندہ جب اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اس کے کہے کے پر اپنی انتہائی پسندیدہ چیزوں کو ترک کر رہا ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ سے کیا ملے گا۔ تو اللہ وہی کہہ رہا ہے کہ مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے بندہ؟ اب دنیا میں آپ خود دیکھیے گا کہ اگر ہمارے بچے ہمارے کہے کے مطابق کچھ کام کرتے ہیں تو ہمارے دلوں کے اندر بھی ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہمارا بچہ ہم سے کچھ مانگے تو ہم اسے دیں گے۔ تو یہاں اللہ اور بندوں کے درمیان ایک انتہائی لطیف اور مضبوط رشتہ دعا کا ہے۔ دعا عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ مسند احمد میں اس چیز کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ ہماری دعائیں کبھی اللہ کی بارگاہ میں خالی نہیں جاتی ہیں، کبھی ہماری دعا اگر صحیح طور پر مانگی گئی اور دعا کی قبولیت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو ایسی صورت میں دعائیں کبھی خالی نہیں جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلی چیز
بندے نے جو دعا مانگی اللہ اس دعا کی بنیاد کے پر وہ چیز اسے عنایت کرتا ہے جو اسے چاہیے، فوری طور پر ملتی ہے، یعنی جو چیز اس نے مانگی فوری طور پر مل گئی۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز بعد میں ملتی ہے، یہ بھی ہوتا ہے، دعا قبول ہو جاتی ہے لیکن دعا کے ظہور کا وقت تو بعد میں ہوتا ہے۔ مثلا اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، ہم حدیث غار پڑھتے ہیں، بنی اسرائیل کے 3 لوگ بارش کی وجہ سے غار کے اندر پھنس گئے تھے، تینوں نے دعا مانگی۔ اب ان لوگوں کے لیے فوری طور کے پر کیا ضرورت تھی؟ یہ جو چٹان غار کے دہانے کے پر آ کر رک گئی ہے اس سے نجات چاہیے۔ تینوں نے اپنے نیک عمل کا وسیلہ لگایا، نیک عمل کا وسیلہ لگانا جائز ہے، چنانچہ ان لوگوں نے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لگایا، نتیجے میں کیا ہوا؟ فوری طور پر ان کی دعا کی قبولیت کا اثر ظاہر ہو گیا۔ اللہ نے وہ چٹان جس کے بارے میں وہ دعا کر رہے تھے ان کے سامنے سے ہٹا دی اور وہ نجات پا گئے، یعنی دعا جو مانگی گئی وہ فوری طور کے پر قبول ہو گئی۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب انہیں زنجیروں کے اندر قید کر کے لے جایا جا رہا تھا، ایک بڑا مسئلہ ان کے زمانے کے اندر پیدا ہوا، ایک بہت بڑا فتنہ۔ کیا فتنہ پیدا ہوا تھا؟ اچھے اچھے علماء بھی اس کے بارے میں خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے۔ وہ فتنہ یہ تھا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں، اللہ کی مخلوق ہے، جب کہ یہ باطل عقیدہ ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ مخلوق کا مطلب یہ ہے کہ جو بعد میں پیدا کیا گیا، اللہ نے جس کو پیدا کیا، اور اگر اس کو اللہ کا کلام کہیں گے وہ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کی پیدائش نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کی جتنی صفات ہے وہ پیدا ہوئی نہیں ہے، بلکہ اللہ خود خالق ہے، وہ تو اور اس کی صفات بھی ازلی ہیں، اسے کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہمیشہ سے جڑی ہوئی ہیں۔ تو یہ عقیدے کا انتہائی اہم مسئلہ تھا، تو اچھے اچھے علماء بھی اس باب کے اندر خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے۔ اب شرعی اعتبار سے 2 معاملہ ہوتا ہے، یا تو عزیمت ہے، یعنی انتہائی بے جگری کے ساتھ اپنے موقف کے پر ڈٹے رہیں، کوئی کچھ بھی کر لے، جان چلی جائے کوئی مسئلہ نہیں، اپنے موقف کے پر، اپنی بات کے پر جمے رہنا۔ اور دوسرا ہے رخصت استعمال کرنا، خاموشی۔ تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ انسان فتنوں سے بچنے کے لیے اپنی جان بچا سکتا ہے، لیکن وہ رخصت ہے۔ عزیمت یہ ہے کہ اپنے آپ کو دین کے معاملات میں جمع کر رکھا جائے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جمے ہوئے تھے، عزیمت کا پہلو اختیار کیا۔ اب ایک مرتبہ انہیں زنجیروں میں قید کر کے لے جایا جا رہا تھا، کشتی میں سوار تھے، اسی حالت میں ان کے ازار کا ناڑا ٹوٹ گیا۔ اب یقینی بات تھی کہ اس کے ٹوٹنے کے بعد جب پیجامہ اتر جاتا ان کی شرمگاہ ان لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتی۔ اسی حالت میں انہوں نے دعا کی کہ اللہ ان ظالموں کے سامنے مجھے رسوا ہونے سے بچا لے۔ اللہ نے ان کی دعا کو فوری طور کے پر قبول کیا، جگہ کے پر جو ناڑا ٹوٹ گیا تھا جڑ گیا۔ یہ دعا ہے، اپنا اثر لاتی ہے۔ علامہ اقبال نے جس کو کہا تھا، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو اپنا اثر لے کر آتی ہے، دعا کا ایک پہلو ہے۔ اللہ نے یہاں پر حکم دیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کرے تو آپ ان سے کہو فَإِنِّي قریب، میں اپنے بندوں سے بہت قریب ہوں۔ قریب کا مطلب اللہ جب بھی اسے پکارے اللہ ہماری آواز سنے گا، اللہ ہماری مدد کرے گا، ہر وقت وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، نگرانی کر رہا ہے، اور ہر چیز اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ فَإِنِّي قریب اجیب دعوت الداعِ اذا دعان، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعا کو سنتا ہوں، میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میرے بندے مجھ سے ہی دعا مانگے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ہی ایمان رکھے۔ یقین ہونا چاہیے دعا کے اندر، اللہ ہی دعا قبول کرے گا، اللہ کے علاوہ کوئی دعا قبول کرنے والا نہیں۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ تو یہ دعا میں جو میں نے ایک اہم باب بیان کیا تھا کہ دعا فوری طور کے پر قبول ہو جاتی ہے اگر اس میں کوئی مسئلہ نہ ہو، یعنی اس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو جو دعا کی قبولیت کے اثر کو زائل کر دیتی ہے۔ اب جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم کی مشہور روایت
کہ اگر بندہ حرام خوری کرتا ہے، اس کا لباس، اس کا کھانا پینا، اس کے جسم میں دوڑنے والا خون سب حرام کا ہے، اور وہ اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے، تو اللہ اس کی دعا کیوں قبول کرے گا؟ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرے گا، اس لیے کہ دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنی ہوئی یہ چیزیں، حرام خوری، حرام چیزوں کا استعمال کرنا اور جسم میں دوڑنے والا خون۔ دعا اگر کسی وجہ سے فوری طور کے پر اس کا اثر ظاہر نہ ہو، لیکن اللہ نے اس دعا کو قبول کر لیا ہے، تو ہوتا کیا ہے؟ وہ بعد میں ظاہر ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک چیز ہم مانگ رہے ہیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ بچہ ہم سے بیماری کے عالم میں کیا مانگتا ہے؟ ڈاکٹر نے جن چیزوں کو اس کے لیے منع کیا ہے، عمومی طور کے پر یہی ہوتا ہے، اور ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ بیماری کی حالت میں وہ چیزیں استعمال کرنے کا من کرتا ہے جو ہماری بیماری میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہے، ڈاکٹر منع کرتا ہے، تو ہمیں اپنی طبیعت کے پر جبر کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ چیزیں ہم استعمال نہ کریں۔ طبیعت جب سازگار ہو جائے اس کے بعد استعمال کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن عمومی طور کے پر یہ ہوتا ہے۔ تو ہم اپنے بچوں کو کیا کرتے ہیں؟ بہلا پھسلا کر جب اس کی طبیعت بہتر ہو جاتی ہے تو وہی چیز اس کو دیتے ہیں یا اس سے بہتر دے دیتے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہمارا بھی ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں، ممکن ہے کہ وہ چیز اس وقت ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، تو اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ حکیم ہے، وہ سب سے بہتر جاننے والا ہے، ہر کام حکمت کے ساتھ کرتا ہے۔ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ جو چیز مانگ رہا ہے فوری طور پر نہ دی جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ فتنے میں پڑ جائے یا اس کے لیے وہ نقصان دہ ثابت ہو جائے۔ ہم تو صرف اپنے بارے میں کچھ علم رکھتے ہیں، اللہ ہماری زندگی کے سارے معاملات کا علم رکھتا ہے، آگے پیچھے تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے، تو یہ بات اللہ کے علم میں، لہذا اللہ کیا کرتا ہے؟ اس چیز کو اس موقع پر نہیں دیتا ہے جب ہم مانگتے ہیں، بلکہ اسے بہتر موقع آنے کے بعد عنایت کرتا ہے۔ اب دیکھیے، دعا کی قبولیت ہو جاتی ہے، ظہور کا وقت بعد میں ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا، تعمیر کرنے کے بعد دونوں نے کیا دعا مانگی تھی؟ ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک، کہ اللہ ان لوگوں میں، انہی لوگوں کے درمیان سے ایک رسول کو مبعوث کرنا جو ان کے درمیان تیری آیتوں کی تلاوت کرے اور ان کے نفس کا تزکیہ کرے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ یہ دعا کب مانگی گئی تھی؟ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا، اللہ نے دعا قبول کر لی، لیکن دعا کی قبولیت کا وقت کب تھا؟ قریب 3000 سال کے بعد، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ان کی دعا کی قبولیت کا ظہور ہوا، یعنی اللہ نے دعا قبول کر لی تھی، لیکن اس دعا کا وقت کیا تھا ظاہر ہونے کا؟ قریب 3000 سال کے بعد تھا۔ تو اللہ دعا قبول کر لیتا ہے، اور جب اس کے ظہور کا وقت ہونا چاہیے تب اس دعا کے اثر کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ دعا کا ایک پہلا مرحلہ تھا۔ دعا اگر قبول ہو گئی ہے تو دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ دعا ہم نے مانگی، اللہ نے قبول کر لی، اور ہمیں لگتا ہے کہ جو دعا ہم نے مانگی تھی یا جس چیز کا مطالبہ کیا تھا وہ ہمیں نہیں ملی، لیکن اللہ کیا کرتا ہے؟ اس دعا کی برکت سے ہماری زندگی کی اتنی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ ہم نہیں جانتے ہماری زندگی میں کیا تکلیف آنے والی ہے، کیا بیماری آنے والی ہے، ہمارے کاروبار کے پر کیا مصیبت آنے والی ہے، کیا نقصان ہونے والا ہے۔ تو دعا کی برکت سے جو ہم مانگ رہے تھے اللہ وہ نہیں دیتا ہے، بلکہ اس سے بہتر یہ کرتا ہے کہ ہمارے پر آنے والی کوئی بڑی بیماری، آنے والی کوئی بڑی مصیبت، اسے ٹال دیتا ہے، اسے دور کر دیتا ہے۔ اللہ حکیم ہے، وہ ہر فیصلوں میں حکمت کو اختیار کرتا ہے۔ حکمت کا تقاضا یہ ہے بندہ جو مطالبہ کر رہا ہے وہ نہیں، بلکہ اس کی زندگی کی کسی بڑی مصیبت کو ٹال دیا جائے۔ یہ دعا قبول ہونے کے بعد کا دوسرا مرحلہ ہے۔ چلو ٹھیک ہے، دعا فوری طور کے پر اپنا اثر نہیں لائی، یا بعد میں بھی نہیں لائی، جو مانگا تھا وہ نہیں ملا، یا اللہ نے اس کے بدلے میں کوئی مصیبت ہماری دور نہیں کی، تو یہ ذخیرہ آخرت بن جاتی ہے۔ اللہ نیکیوں کی شکل میں آخرت میں اس کا بدلہ دیتا ہے، اور قیامت کے دن جب بندہ اللہ کی جناب میں جائے گا تو اسے دیکھے گا کہ اسے نیکیوں کا ایک بہت بڑا خزانہ دیا جا رہا ہے۔ بندہ کہے گا اللہ یہ میرے کس عمل کا نتیجہ ہے کہ جو مجھے اتنا نوازا جا رہا ہے؟
تو اللہ کہے گا کہ تو دنیا میں دعائیں مانگا کرتا تھا اور ان دعاؤں کا اثر دنیا میں نہیں ہوا، لیکن یہاں نیکی کے خزانے کے طور پر تیری نیکیوں کو جمع کر دیا گیا ہے، اب یہ تجھے عنایت کیا جا رہا ہے۔ تب بندہ وہاں تمنا کرے گا آخرت میں، کاش میں نے اللہ سے اور دعائیں مانگی ہوتی۔ تو دعا اگر صحیح طور پر مانگی گئی تو اپنا اثر لے کر آتی ہے اور وہ اپنی قبولیت کے فوائد لے کر آتی ہے، اس میں کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ علاوہ جتنا وقت ہم دعا میں لگاتے ہیں لازم ہے کہ وہ عبادت کا وقت ہوتا ہے، جتنا وقت ہم دعا مانگیں گے وہ عبادت کا وقت ہے، اور اتنی عبادت کا ثواب اللہ کے ہاں یقینی طور کے پر ملنے والا ہے۔ تو یہ دعا سے متعلق اہم باتیں تھیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ دعا سے متعلق چند اہم چیزوں کو جاننا بہت ضروری ہے۔ دعا کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ مسند احمد کی روایت میں ہے، لن ينفع حذر من قدر ولكن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم بالدعاء عباد اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی احتیاط اور پرہیز تقدیر سے نہیں بچا سکتا۔ ہم کتنا بھی احتیاط کریں اور کتنا بھی پرہیز کریں، تقدیر کے اندر جو لکھا ہے وہ ہمارے ساتھ ہونے والا ہے، لیکن دعا نازل شدہ یعنی جو پرابلمز یا جو مصیبتیں ہمارے پر آ چکی ہیں اور آئندہ نازل ہونے والے مصائب و تکالیف سے فائدہ پہنچاتی ہیں، یعنی اگر ہم کسی مصیبت میں، بیماری کے اندر یا کوئی اور قسموں کی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، ذہنی الجھن ہے، تو دعا ان ساری چیزوں سے جو ہمارے پر آ چکی ہیں اس سے باہر نکلنے اور اس سے نجات حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور دوسری بات، جو آنے والی ہے جس کو ہم نہیں جانتے، جسے صرف اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے، تو دعا اس میں بھی فائدہ دیتی ہے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے بندو ضرور دعا کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ دعا مانگتے تھے۔ ہاں، ایک مسئلہ اہم ہے کہ دعا انفرادی اور اجتماعی دعا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہاں اجتماعی دعا مانگی جائے گی۔ اب مثال کے طور پر ابھی بارش نازل نہیں ہو رہی ہے اور ہمارے اطراف کے علاقوں کے اندر دور دراز تک چلے جائیے، بارش کی پریشانی کا شکار ہے بہت سارے علاقوں میں، اور یہاں شہر یولا کے اندر بھی پیچھے استسقاء کا اہتمام کیا گیا۔ تو یہ اجتماعی دعا ہے، اس لیے کہ سارے لوگوں کے مسئلے ایک ہی ہیں، ہر کسی کو بارش کی ضرورت ہے، اس بنیاد کے پر ہر کوئی ایک ساتھ دعا مانگے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ ایسے موقع کے پر آپ میدان میں بستی کے باہر نکلتے، 2 رکعت نماز ادا کرتے، نماز ادا کرنے کے بعد خطبہ دیا، توبہ استغفار کیا اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر دعا مانگی، اللہ نے بارش سے نوازا۔ یہ طریقہ ہے، اس لیے کہ سارے لوگوں کا مسئلہ ایک ہے۔ عیدین میں سارے لوگوں کے مسائل ایک ہوتے ہیں، رمضان بھر کی عبادتوں کو لے کر اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، دعا مانگی جاتی ہے۔ تو اجتماعی دعا جہاں ثابت ہے وہاں اجتماعی۔ رہا مسئلہ ہمارے یہاں فرض نمازوں کے بعد جو اجتماعی دعا مانگی جاتی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ دعا عبادت ہے اور عبادت توقیفی ہوتی ہے، یعنی جیسے اللہ کے رسول نے بتایا ہے ویسے ہی کرنا ہے، انفرادی تو انفرادی، اجتماعی تو اجتماعی۔ یہاں تک کہ نکاح خوانی کے بعد بھی ہمارے یہاں لوگ کیا کرتے ہیں، اجتماعی دعا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں بھی اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے۔ آپ علماء کرام سے اس بارے میں سوال کر لیجئے گا، مفتیان سے، وہ آپ کو یہی فتویٰ دیں گے کہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی دعا نہیں کی۔ جب ثابت نہیں ہے تو ہم کیوں کریں؟ ہاں، انفرادی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، جیسا کہ ابو داؤد کی روایت میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر، اللہ تمہارے درمیان برکتوں کو نازل فرمائے اور تم دونوں کو خیر کے پر جمع کر دے۔ تو یہ دعا انفرادی ہے، اجتماعی نہیں ہے، تو آپ اجتماعی نہیں انفرادی دعا کا اہتمام کیجئے۔ اب یہاں ہوتا کیا ہے، عمومی طور کے پر لوگ انفرادی دعا نہیں دیتے اجتماعی دعا کے چکر میں، یعنی ایک سنت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اسے ٹھکرا دیا جاتا ہے اور جو آپ نے نہیں کیا اسے کرتے ہیں، یہ ایک مسئلہ ہے۔ تو یہ دعا کے تعلق سے یاد رکھیے گا۔ دعا کے تعلق سے چند آداب ہیں۔ سب سے پہلی بات، دعا اگر ہم مانگ رہے ہیں تو اللہ تبارک 2 قسموں کی دعا ہوتی ہے۔ ایک دعا کون سی ہوتی ہے؟ ایک دعا ہوتی ہے دعائے مسئلہ جس میں کچھ مانگا جاتا ہے، اور ایک ہوتی ہے دعائے عبادت
یعنی جو صرف عبادت کے طور پر کی جاتی ہے، جس کو ہم اذکار کہتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں یہ اذکار ہیں، گرچہ اس میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جا رہی ہے، لیکن یہ دعا کا ہی حصہ ہے، لیکن اس میں مانگا نہیں جاتا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے۔ تو دونوں کے درمیان فرق ہے۔ تو جب دعائے مسئلہ درپیش ہو، یعنی اللہ سے مانگنا ہے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ کیا بتایا؟ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، خوب اللہ کی تعریف بیان کی جائے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر درود بھیجا جائے، اور یہ ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پر درود۔ اور جب دعا مانگنی شروع کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنی ذات کے لیے، اس کے بعد اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے، اور اس کے بعد عام مسلمانوں کے لیے۔ اس کی ایک مثال آپ دیکھیے، سورہ ابراہیم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دعا ہم کو سکھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، وہ کیا دعا مانگے تھے؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، کہ اللہ مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، اور مومنوں کو بخش دے۔ یہ ترتیب بتائی گئی ہے۔ سب سے پہلے اپنے لیے دعا مانگی، اس کے بعد اپنے قریبی رشتہ داروں میں والدین سب سے قریبی ہوتے ہیں، ان کے لیے دعا مانگی، وللمؤمنین عام مسلمانوں کے لیے۔ یہ دعا کی ترتیب ہے۔ تو ان ساری چیزوں کا لحاظ رکھا جائے، تو یہ دعا کے آداب ہے۔ علامہ ازی دعا کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ سورہ اعراف کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے، عاجزی اور درماندگی۔ جب آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں تو مانگنے کا انداز عاجزانہ ہونا چاہیے، نرمی ہونا چاہیے، آواز کے اندر پستی ہونا چاہیے، درد ہونا چاہیے۔ تو ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگو تم سب کے سب اللہ کے در کے بھکاری ہو، ایک ایک چیز کے لیے ہم اللہ کے بھکاری ہیں، ہر چیز کے لیے اللہ کے محتاج ہے۔ تو اللہ سے جب مانگنا ہے تو ہمارے مانگنے کا انداز عاجزانہ ہو جانا چاہیے، درد ہونا چاہیے آواز میں، مانگنے کے اندر اثر ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں وہ چیزیں جو مانگی جا رہی ہے وہ عطا کرے۔ اللہ کا ارشاد ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو عاجزی اور خوف کے ساتھ پکارو، گڑ گڑاتے ہوئے روتے ہوئے اللہ کو پکارنا چاہیے۔ یہ دعا کے آداب میں سے اہم ادب ہے۔ دعا جب ہم اللہ سے کریں، بندہ یہ سوچتا ہے گناہوں کے تعلق سے، حقیقت میں اگر ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں، تو احساس ہوگا کہ واقعتاً ہم بہت گنہگار ہیں، بہت خطا کرتے ہیں، بہت نافرمانی کرتے ہیں اللہ کی۔ ایسی صورت میں بندہ جب یہ سوچتا ہے کہ میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں، اللہ ان ساری چیزوں کو معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اللہ نے اسی کا جواب دیا ہے، کہا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہو اے میرے بندو جنہوں نے حد سے زیادہ اپنے آپ کے پر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، گناہ کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اسی لیے کہا جاتا ہے مایوسی کفر ہے۔ اگر کوئی مایوس ہو جاتا ہے اللہ کی رحمت سے، اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، اللہ میری توبہ قبول نہیں فرمائے گا، اللہ میرے گناہوں کو نہیں بخشے گا، اللہ مجھ پر رحم نہیں کرے گا، غلط ہے، یہ مایوسی ہے۔ اور اسی مایوسی کو کفر کہا جاتا ہے، یعنی حقیقتاً وہ اپنے عمل سے یہ ظاہر کر رہا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع نہیں ہے، میرے گناہوں کو بخش دے یا میری خطاؤں کو بخش دے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف کہا ان رحمتی تغلب علی غضبی، میری رحمت میرے غصے کے پر غالب ہے۔ یہ اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے غصے کے پر غالب ہے، اس کی رحمت وسع کل شیء، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ وسعت رحمتی کل شیء، اللہ کی رحمت تمام چیزوں کو اپنے احاطے کے اندر رکھے ہوئے ہے۔ لہذا اگر کوئی اللہ کی رحمت سے اور اس امید اور ان باتوں سے نا امید ہوتا ہے کہ اللہ مجھے بخشے گا نہیں، میرے گناہ نہیں معاف کرے گا، میری توبہ قبول نہیں کرے گا، مجھ پر رحم نہیں فرمائے گا، تو یہ کفر ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفس کے پر بہت ظلم کیا، بہت زیادتی کی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ بندہ یہ سوچتا ہے اللہ کتنے گناہ معاف کرے گا؟ اللہ نے کہا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، سارے گناہوں کو بخش دے گا۔
یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ آپ بنی اسرائیل کے اس شخص کا واقعات کیجئے جس نے 100 لوگوں کا قتل کیا، اس کے بعد اللہ سے توبہ کی، اللہ نے توبہ قبول کی کہ نہیں کی؟ توبہ قبول کی۔ اور اصحاب کرام کی زندگی پیچھے دیکھیے، کیسے کیسے واقعات ان کی زندگی کے اندر پیش آئے۔ ایک صحابی کا رولا دینے والا واقعہ جس کو بیان جب کیا گیا تو نبی کی آنکھوں میں ہزاروں قطار آنسو آ گئے۔ ابن ماجہ کے اندر قرآن مجید کی آیت وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ جب ایک زندہ درگور کی گئی بچی سے سوال ہوگا کس جرم کی پاداش میں اس کو زندہ دفن کر دیا گیا تھا۔ اس آیت کے تناظر کے اندر نقل کیا گیا ہے۔ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، ایک صحابی آئے، مسلمان ہونا چاہتے تھے، لیکن اپنا درد تھا، اپنا گناہ تھا جو انہیں پریشان کیے ہوئے تھا، اور حقیقت میں وہ گناہ بہت بڑا تھا، چھوٹا گناہ نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میری بچی تھی، بہت ہی پیاری، بہت محبوب، اور وہ ہمیشہ میرے ساتھ لگی رہا کرتی تھی، جہاں جاؤں ساتھ میں جاتی تھی، ہر جگہ کے پر میرے ساتھ رہا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ میں اسے کنویں کے پاس لے کر گیا اور اپنے ہاتھوں سے میں نے اسے کنویں میں ڈھکیل دیا۔ اس کی آخری آواز میرے کانوں کے اندر آج بھی گونجتی ہے۔ وہ گرتے ہوئے کیا کہہ رہی تھی؟ ہائے ابا جان، ہائے ابا جان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات کو سنا رو پڑے۔ کسی نے کہا کہ تم نے نبی کو مایوس کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اداس کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے روکو مت، وہ اپنا درد بیان کر رہا ہے۔ اس کے بعد کہا کہ دوبارہ بیان کرو، دوبارہ اس نے اس واقعے کو بیان کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے، اور اس کے بعد کہا کہ دیکھو اسلام اپنے سے پہلے کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے، اللہ نے تمہارے اس گناہ کو بھی معاف کر دیا ہے۔ یہ اسلام کی خاصیت ہے، یہ توبہ ہے، سارے گناہوں کو اللہ بخش دیتا ہے۔ تو اللہ سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، انہ هو الغفور الرحیم، وہ بڑا بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اب دعا کے وقت جو ہوتا ہے ایک انتہائی اہم چیز جسے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، دعا کا انداز کیسا ہونا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں روح الدعا، دعا کی روح کیا ہے؟ ان یرا کل حول وقوت من اللہ ویسیر کالمیت فی ید الغسال، کہ دعا کی روح یہ ہے کہ دعا کرنے والا ہر قسم کی طاقت و قوت کا سرچشمہ اللہ کی ذات کو تصور کرے، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اس کی قوت و عظمت کے سامنے اپنے آپ کو اس میت کی طرح سمجھے جو کہ نہلانے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ جس طرح مردہ غسل دینے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اپنے آپ کو بھی ویسا ہی سمجھے، یعنی مکمل اللہ کے حوالے کر دے۔ اب اللہ ہی میرا سب کچھ ہے، وہی میری دعا قبول کرے گا، وہی میرے سارے معاملات کو حل کرے گا۔ اس طریقے سے اللہ سے دعا مانگتے وقت ہمارا انداز ہونا چاہیے کہ اللہ تو ہی دے گا، سب تیرے حوالے ہے، سب تو ہی پورا کرنے والا ہے۔ تو دعا میں یہ اثر ہونا چاہیے۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد کی بہت پیاری روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ربکم حی کریم، تمہارا رب بڑا شرمیلا، بڑا نوازنے والا، بہت کرم والا ہے۔ یستحی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا، کہ بندہ جب اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، تو اللہ کو شرم آتی ہے کہ اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے۔ اللہ کو شرم آتی ہے کہ بندہ جب اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے اسے اچھا نہیں لگتا، اسے شرم آتی ہے۔ سوچئے کہ اللہ جب خود یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے شرماتا ہے، تو ہمیں اللہ سے مانگتے ہوئے کیوں جھجک ہونی چاہیے؟ اس انداز سے دعا مانگی جائے تو یقین ہونا چاہیے۔ دعا کے اندر ایک اور اہم بات ہے کہ پوری امید ہونا چاہیے، پورا یقین ہونا چاہیے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، جب تم اللہ سے دعا مانگو تو پورے یقین کے ساتھ اللہ دعا قبول کرے گا، وہی دعا قبول کرنے والا ہے، وہی ہماری حاجت روائی، مشکل کشائی کرنے والا ہے۔ اس یقین کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے۔ اور اللہ خود کہتا ہے، جیسا کہ ترمذی کی روایت میں ہے، حدیث قدسی، یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی، آدم کی اولاد، جو تم مجھ سے دعائیں مانگے گا، مجھ سے جو امید وابستہ کرے گا، وہ سب تجھے عطا کر دوں گا،
مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں تیرے سارے گناہوں کو بخش دوں گا۔ اللہ کو کیوں پرواہ ہو؟ اللہ سے کون سوال کرنے والا؟ اللہ تو نے اس کے گناہ کو کیوں معاف کر دیا؟ اللہ نے 100 لوگوں کو قتل کرنے والے کو معاف کر دیا، کسی نے سوال کیا؟ لا یسأل عما یفعل۔ اللہ جو بھی کرتا ہے اس کے بارے میں سوال کرنے کا اختیار کسی کو نہیں ہے۔ سوال لوگوں سے ہوگا، اللہ سے نہیں ہوگا۔ تو دعا میں ان ساری چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ علاوہ یہ افطار کا جو وقت ہوتا ہے یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افطار کا جو وقت ہوتا ہے دعا کی قبولیت کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بندہ جب افطار کے لیے بیٹھا ہوا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، یہ ان لوگوں میں سے جس کی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ لہذا افطار کے وقت تو خصوصی طور پر کوشش کرنا چاہیے کہ ہم 15-20 منٹ 10 منٹ جتنا وقت ہو سکے افطار پہلی طور پر تیار کر کے کچھ وقت نکال لیں اللہ سے دعا کرنے کے لیے۔ یہ نہیں کہ مصروفیات کے اندر ہم اس وقت کو ضائع کریں، بلکہ وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور اس وقت اللہ دعا رد نہیں کرتا ہے، تو ہمیں خاص طور سے دعا کرنا چاہیے۔ آگے روزوں سے متعلق چند احکام معین کیے گئے ہیں۔ ابتدا کے اندر یہ مسئلہ تھا کہ 2 اہم باتیں تھیں۔ پہلا یہ تھا کہ اگر ہم عشاء کے بعد سونے سے پہلے کھا لیں، سحری کر لیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم سو گئے ہیں اور فجر کا وقت قریب آ چکا ہے تو ہمیں سحری کھانے کی اجازت نہیں تھی، اب ہمیں ویسے ہی روزہ رکھنا ہے۔ اور یہی معاملہ تھا کہ عشاء کے بعد سونے سے پہلے اگر عورتوں سے ہم بستری کر لی گئی تو ٹھیک ہے، لیکن اگر سو کر اٹھے ہیں اور فجر کا وقت و سحری کا وقت آ چکا ہے تو پھر اجازت نہیں۔ یہ ان دونوں چیزوں کو کل عدم قرار دیا گیا اور اس کے بعد اجازت دی گئی کہ اللہ نے تمہیں اجازت دی، یعنی اب سحری کے وقت کے ختم ہونے سے پہلے کھانے کی بھی اجازت ہے اور بیویوں سے ہم بستری کی بھی اجازت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ آپ حالت جنابت میں ہوتے، سحری کرتے اور اس کے بعد مؤذن کے اذان دینے سے پہلے آپ غسل کر لیا کرتے تھے۔ ہاں، اگر کبھی یہ ہوتا ہے کہ غسل نہیں کیا اور اذان ہونے لگی ہے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، نماز فجر سے پہلے ہمیں غسل کر لینا چاہیے، اس لیے کہ جنابت کا تعلق روزوں سے نہیں ہے۔ اگر حالت جنابت میں آپ نے سحری کیے اور اذان ہونے لگی ہے اس سے روزوں کے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے پہلے غسل کر لیا کرتے تھے۔ اب یہ معاملہ خواتین کا بھی ہے کہ وہ ان لوگوں کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے کہ نماز فجر سے پہلے اگر وہ غسل کر لیتی ہیں ان کا روزہ صحیح ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ حالت جنابت میں سحری کریں اور اذان ہونے لگے تو ان کا روزہ باطل ہوگا، نہیں، بلکہ وہ اپنے روزے کو باقی رکھیں گے۔ نیز قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سحری کے تعلق سے تسحروا فإن فی السحور البرکہ، سحری کھاؤ اس لیے کہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ اور آپ نے کہا کہ سحری میں تاخیر کی جائے، تاخیر کا مطلب کیا ہے؟ ابھی مثال کے طور پر صبح 5 بجے سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ 5 بجے سے 1 یا 2 منٹ پہلے سحری ختم کر لینی چاہیے، یہ تاخیر ہے، یعنی اس کے وقت سے 1-2 منٹ پہلے ہم اپنی سحری کو مکمل کر لیں، یہ ہے تاخیر۔ تاخیر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ 5 بجے کے بعد بھی کھاتے پیتے رہیں۔ ہاں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اجازت دی کہ اگر کوئی شخص اٹھنے میں تاخیر ہو گئی ہے، انسان ہے، بیداری میں تاخیر ہو سکتی ہے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اگر کوئی شخص سحری کو شروع کر چکا ہے، یعنی ابھی سحری کا وقت تو باقی تھا، مثال کے طور پر 5 منٹ یا 2-3 منٹ باقی تھا، اس نے سحری شروع کر دی، یعنی سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے ہی اس نے سحری شروع کی ہے، تو ایسی صورت میں کہا کہ اسے اگر مؤذن کی آواز سن لے اپنے ہاتھ کو نہیں روکنا چاہیے، بلکہ اتنا کھا لے جس سے وہ روزہ رکھ سکے، اجازت ہے۔ اگر اذان ہو رہی ہے، یہ نہیں کہ فوری طور پر کھانا چھوڑ دے، لیکن اگر کوئی شخص اذان ہو رہی ہے اس کے بعد اٹھائے، یعنی سحری کا وقت تو ختم ہو چکا ہے، تو اسے اجازت نہیں ہے۔ اجازت اسے ہے جو وقت کے پر، یعنی سحری کا وقت تو کچھ باقی ہے، 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ 5 منٹ اور وہ سحری شروع کر چکا ہے، اسے اجازت ہے کہ اتنا کھا لے جس سے وہ روزہ رکھ سکے۔ یہ احکام و مسائل ہیں جو روزے سے متعلق ہے۔ اب یہاں ایک اہم بات اور بیان کی گئی ہے کہ
वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वद। कुरान मजीद में कुछ बातें बाद में भी नाजिल होती थी। अब देखिए पहले आयत के अंदर क्या था, जितना मैंने पढ़ा उतना ही था। वकुलू वशरबू, खाओ और पियो, हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वद, यहाँ तक कि सुबह का सफ़ेद धागा सियाह धागे से ज़ाहिर हो जाए, अलग हो जाए। अब एक सहाबी हज़रत अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह ताला, इन्होंने अपने तकिए के नीचे सफ़ेद और काला धागा रख लिया और जब तक वो दोनों अलग नहीं हुए सहरी करते रहे और ये मसला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान किया। कहा कि देखो अल्लाह के रसूल, मैंने ऐसा किया है। तब आपने अज़राह मज़ाक कहा कि तुम्हारा तकिया कितना बड़ा है कि उसके नीचे सफ़ेद धागे और काले धागे दोनों आ गए। असल में यहाँ सफ़ेद धागे और काले धागे से मुराद सुबह काज़िब और सुबह सादिक है। सुबह सादिक से पहले भेड़िए के दुम की तरह आप देखिए आसमान के पर एक सफ़ेद लहर आती है जो सुबह काज़िब है, यानी उस वक्त तो खाना पीना हमें बंद नहीं करना है। उसके बाद सुबह सादिक नमूदार होती है फज्र की, जब खाना हमारे लिए मना हो जाता है, फज्र का वक्त शुरू होता है। तो कुरान के कहने का मकसद ये था कि सफ़ेद धागा यानी सुबह सादिक और काला धागा यानी सुबह काज़िब, इन दोनों के दरमियान फ़र्क करना था। इसलिए कुरान मजीद ने बाद में इस लफ्ज़ को नाजिल किया जो इस आयत का है, मिनल फजरी, फज्र की वजह से। यहाँ बात वाज़ेह हो गई कि असल मसला फज्र की बुनियाद पर है। दूसरी बात कुरान मजीद ने एतिकाफ़ के ताल्लुक से बयान की, वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफूना फिल मसाजिद, कि जब तुम मस्जिदों में रहो तो अपनी बीवियों से हम बिस्तरी ना करो। यहाँ ये बात वाज़ेह हो गई कि हालत एतिकाफ़ में जिनसी ख्वाहिशात पूरी नहीं की जाएगी। और दूसरी बात ये मालूम हुई एतिकाफ़ मस्जिद के अंदर ही किया जाएगा। हमारे यहाँ ख़वातीन गलती क्या करती है, रमज़ानुल मुबारक के अंदर अपने घरों के अंदर एतिकाफ़ करती हैं। एतिकाफ़ का मतलब क्या है, लोगों से कट कर तन्हाई में अल्लाह की इबादत करना। जब आप अपने घर में, तो वहाँ तन्हाई कहाँ से आएगी, घर के अंदर कहाँ तन्हाई होती है, सारे लोग वहाँ मौजूद होते हैं। और मस्जिद के कोने के अंदर एतिकाफ़ करना दरअसल अपने मुहासबे और अपने नफ्स के जायज़े का वक्त होता है। बंदा तन्हाई में अल्लाह के सामने ख़ुद को पेश करता है, जहाँ अल्लाह और उसके दरमियान एक इंतहाई मजबूत राब्ता बनता है और बंदा फिर अपने गुनाहों से तौबा इस्तिग़फ़ार करता है, अपने गुनाह का उसे एहसास होता है। और दरअसल ये अल्लाह के सामने पेश होने का एक तजुर्बा है दुनिया में। क़यामत के दिन भी बंदा अल्लाह के सामने पेश होगा तो क्या होगा, लैसा बैनहु व बैन अल्लाहि तर्जुमान, अल्लाह और बंदे के दरमियान कोई तर्जुमानी करने वाला नहीं होगा। वो डायरेक्ट अल्लाह के सामने पेश होगा। दाएं तरफ उसके नेक अमाल हो गए, बाएं तरफ उसकी बदअमालियाँ होगी, पीछे जहन्नम, और कुछ नहीं होगा। अल्लाह के सामने इस हालत में उसे पेश होना होगा। तो ऐसी हालत में अल्लाह के सामने पेश होने का मतलब यह है कि हम दुनिया में उसकी प्रैक्टिस करें। अल्लाह के सामने पेश होने की वही एतिकाफ़ है। लिहाजा जो औरतें ख़वातीन रमज़ानुल मुबारक के अंदर मस्जिद के बजाय अपने घरों के अंदर एतिकाफ़ करती हैं, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। अज़वाज मुताहरात के ताल्लुक से आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद मस्जिद के अंदर एतिकाफ़ करती थी। लिहाजा अगर औरतों को मस्जिद में एतिकाफ़ करने के लिए मौक़े हैं और सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिसमें किसी किस्मों की परेशानी ना हो, यानी वहाँ पर्दे का अहतमाम हो, दीगर ख़वातीन भी वहाँ पर हैं ताकि एक दूसरे के लिए आसानी हो, तो सारी सहूलियात के बाद अगर ख़वातीन मस्जिद में एतिकाफ़ करना चाहें तो कर सकती हैं, इसकी इजाज़त है। अज़वाज मुताहरात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एतिकाफ़ करती थी मस्जिद के अंदर। उन्होंने अपने हुजरों में एतिकाफ़ नहीं किया, मस्जिद के अंदर किया। तो आज भी ख़वातीन को इजाज़त है कि मस्जिद के अंदर अगर उन लोगों के लिए नज़्म है तो ऐसी सूरत में रमज़ानुल मुबारक का वो एतिकाफ़ कर सकती हैं। अब कुरान मजीद यहाँ पर जो चीज़ बयान कर रहा है, इन सारी चीज़ों, इन सारे मामलात को बयान करने के बाद कुरान ने क्या कहा, वला तअकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, कि आपस में एक दूसरे का माल नाहक ना खाया करो और ना हाकिमों को रिश्वत पहुँचाकर किसी का कुछ माल जुल्म सितम से अपना लिया करो, हालांकि तुम जानते हो।
یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ جب روزے کی حالت میں تم اللہ کے حکموں کے پر حلال چھوڑ سکتے ہو تو یہ حرام چھوڑنا تم لوگوں کے لیے اور آسان ہونا چاہیے۔ کسی کا مال ناجائز طریقے سے نہیں کھانا ہے، یہ نہیں کہ آپ تجارت کرتے وقت تو دھوکہ دو، مال کم تول کر دو جس کی بنیاد کے پر بارش رک جاتی ہے، یہ سارے ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ باطل ہر وہ طریقہ جس میں دھوکہ دہی ہوتی ہے اور شریعت کی مخالفت ہوتی ہے، ہر وہ تجارت جو شریعت کے حکموں کے خلاف ہے وہ باطل کے اندر شامل ہے، اور جو شخص ان سارے ذرائع سے مال حاصل کرتا ہے وہ باطل طریقے سے ہے، اور ایسا مال اللہ کے ہاں عبادت اور دیگر سارے نیک اعمال کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ لہذا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعا، ہمارے اعمال قبول ہو تو ہمیں سب سے پہلے اپنے اعمال کو درست کرنا ہوگا، ہماری کمائی کو درست کرنا ہوگا۔ عقل حلال ہماری عبادتوں کی بنیاد ہے، اسی کے پر یہ ساری عبادتیں قبول ہوتی ہیں۔ نیز اپنے مال کو، ایک ہوتا ہے حلال طریقے سے کمانا، ٹھیک ہے حلال طریقے سے کما لیا تو غلط جگہ خرچ بھی نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ ہاں بیان کیا گیا کہ حکام یا ذمہ دار یا جو بھی پوسٹ والے ہوتے ہیں ان کے پاس رشوت بھی مت دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہے۔ اس سے کرپشن پیدا ہوتا ہے، جو حق ہمیں نہیں ملنا چاہیے وہ مل جاتا ہے، جو دوسروں کو ملنا چاہیے اس سے وہ محروم ہو جاتے ہیں، یہ رشوت کا نتیجہ ہے۔ آج آپ تعلیمی اداروں کے اندر جا کر دیکھیے، رشوت ڈونیشن کے نام کے پر عام ہو چکی ہے۔ ڈونیشن کہنے سے وہ حلال نہیں ہو جائے گی، جیسا کہ روح افزا کی بوتل کے اندر شراب رکھنے کے بعد اوپر روح افزا کا لیبل لگائے تو وہ روح افزا نہیں بن جاتا ہے، ایسے ہی ڈونیشن کو جو کہ رشوت ہوتا ہے حقیقت میں ڈونیشن عطیہ کہنے کی بنیاد کے پر وہ حلال نہیں ہوگا۔ ہوتا کیا ہے، ایک آدمی جو کہ بہت قابل ہے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے رشوت دینے کے لیے، اور دوسرا جو کہ قابل نہیں ہے اس کے پاس رشوت دینے کے لیے پیسہ ہے، 8 لاکھ 10 لاکھ دے کر وہ لگ جاتا ہے۔ اور اس میں ہوتا کیا ہے، یعنی جو حقیقت میں حقدار ہوتا ہے وہ محروم ہو جاتا ہے، اور جو جسے حق نہیں ملنا چاہیے محروم ہونا چاہیے وہ حقدار بن جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ ہمارے تعلیمی سسٹم کے پر، ہمارے بچوں کے پر پڑتا ہے۔ آج ہمارے بچے جو پڑھنے لکھنے کے اندر صلاحیتیں پیدا نہیں کر پا رہے ہیں، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کے اندر، ہمارے بچوں کو پڑھانے والے اساتذہ ویسے نہیں ہیں، سسٹم ویسا نہیں ہے جو ایمانداری کے ساتھ سارے کام کر سکے۔ اسی لیے قرآن نے ان ساری چیزوں کو یہاں بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں عبادت کے ساتھ ساتھ ان ساری چیزوں پر بھی توجہ دینے کی توفیق دے جن سے ہماری عبادتیں قبول ہوتی ہے، یعنی عقل حلال، حلال طریقے سے کمانا، اور اس کے بعد جو عبادتیں کی جا رہی ہے پروردگار ان ساری عبادتوں کو شرف قبولیت بخش۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔